أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بچوں، میری پیاری پیاری بچیوں، میری نواسیوں، پوتیوں، میرے بھائی پیارے پیارے، بہنیں پیاری پیاری، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور دعائیں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ یہ اچھی چیز سننے کی سعادت نصیب کرے اور اس کی برکتیں سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دیے رکھے، تو اللہ کرے میرے منہ سے جو بات نکلے وہ حق نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے صدقے میں ہم سب پہ رحمتیں نازل ہوں، ہم سب پہ برکتیں نازل ہوں، ہماری وبائیں دعائیں سب بلائیں سب اس صدقے میں دور ہو جائیں۔ سب کے لیے یہی دعا ہے، میری سب کے لیے دعا ہے۔ تندرستی دے، عافیت دے، صحت دے اللہ۔ تو میں ان کو سنتی رہتی ہوں نا، یہ علاؤدین صدیقی صاحب کو، انہوں نے ایک حقائق بیان کی، شاید میں نے کبھی پہلے بھی سنائی ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے، چلیں پھر دوبارہ سنا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات تو بار بار سننی چاہیے۔ وہ یہ تھی کہ ایک جنگل میں ایک شیر تھا، تو اس نے ایک دن اپنے بھیڑیے سے اور لومڑی سے اور سب سے کہا کہ آج میں شکار پہ جا رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلو، اکیلا میں جاتا ہوں، تم اکیلا ہی ہوتا ہوں، چلیں آپ بھی میرے ساتھ آج، ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، بادشاہ ہے، بادشاہ کو کون ٹالتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے، چلیں گے، ہاں چلیں گے، تو میرے ساتھ شکار کرو گے؟ ہاں جیسا آپ کا حکم۔ تو وہ چل پڑے، تو آگے ان کو ایک خرگوش ملا، تو بادشاہ نے آرڈر دیا اس کو شکار کرو، وہ کر لیا انہوں نے۔ آگے گیا تو ایک بکری بندھی ہوئی تھی، وہ شیر نے حکم دیا اس کو شکار کرو، وہ بھی ہو گئی، وہ بھی ساتھ کر لی۔ پھر آگے گئے تو ایک گائے تھی بندھی ہوئی، بادشاہ نے کہا یہ بھی کرو، یہ بھی کر لی۔ تو بادشاہ نے کہا چلیں 3 ہو گئے، اب پھر کل سے اب واپس چلتے ہیں، تو واپس ہو گئے۔ تو جا کے اپنے ٹھکانے پہ چلے گئے، تو بادشاہ پوچھتے ہیں، شیر صاحب پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ یہ 3 ہی جانور ہیں اور ہم 3 ہی بندے ہیں، ایک میں ہوں، ایک لومڑی، ایک بھیڑیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ ان کی تقسیم کرو، کون کرے گا تقسیم؟ بھیڑیا کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو کرو۔ پھر کہتا ہے کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، بہت آسان ہے، کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے، کہ یہ گائے وہ آپ کی ہے، بکری میری ہے، اور یہ خرگوش جو ہے وہ لومڑی کا ہے، بس سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بہت اچھا، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، ادھر آؤ، میرے آگے آؤ، میرے پاس آؤ، شاباش دو۔ آگے بلا کے تو جو پنجہ مارا اس کی آنکھیں نکال لی، آنکھیں نکال لی، وہ وہیں تڑپ تڑپ کے گر کے مر گیا۔ اب وہ لومڑی کہتی ہے کہ بادشاہ معظم، مجھے بھی تقسیم کرنا آتا ہے، میں کروں؟ تو شیر صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرو، تم بتاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ حضور یہ خرگوش جو ہے نا یہ آپ کا ناشتہ، اور بکری جو ہے وہ آپ کا دوپہر کا کھانا، اور گائے رات کا کھانا، اس طرح سے ہے یہ۔ تو شیر نے کہا کہ اور تم کیا کرو گے اپنے لیے؟ تم نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ وہ کہتی ہے میرا کیا ہے حضور، میں تو بچا کچھ کھا لوں گی، میرا کیا ہے، یہ اصل میں سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، شیر بہت خوش ہوا۔ تو اس نے کہا کہ سارے بلا کے سب جانوروں کو، تو کہنے لگا کہ دیکھو
اس نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا، اپنا اس نے خیال ہی نہیں کیا، اس نے اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، اور میں اس لومڑی سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ آج سے یہ لومڑی میری ہے اور یہ میرا شعر ہے، اسے کوئی لومڑی نہ سمجھے، اور نہ ہی کوئی اس پہ ایک ہاتھ اٹھائے، نہ ہی اس کو کچھ کہے۔ یہ جنگل میں جہاں مرضی پھرے، کھائے پیے جو مرضی، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری ہے، اب یہ میرا شعر ہے، یہ لومڑی نہیں ہے، یہ میرا شعر ہے۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کا حکم۔ تو یہ حقائق بیان کر کے تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہی حال بندے اور اللہ کا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو وہ علامہ اقبالی کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ۔ تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہونا ہی مشکل ہے۔ اللہ کا ہونا یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی صرف فکر ہونی چاہیے، اس دنیا کے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے ہم نہ سوچیں۔ جو بھی کام کرنا ہے وہ پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، تو وہ کریں اور تقویٰ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ یعنی ہر بات میں اللہ کی طرف ہی دھیان کریں کہ دیکھیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تو اس کے مطابق ہم پھر اللہ تعالیٰ اسی بندے کا ہو جاتا ہے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کو بھی اس کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ سب پھر اللہ تعالیٰ کے اس پہ نظر میں رحمت کی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔